شادی ہو گئی تھی پر شوہر قریب نہیں آتا تھا اور سب کو کہتا تھا یہ بانجھ ہے۔ اسی طرح اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب ایک دن تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا اور ایک مزار پر بیٹھ گئی۔ وہاں روز ایک فقیر آتا اور کہتا اپنے حق کے لیے لڑ۔ ایک دن میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی اور اپنے سسرال گئی، لیکن جوں ہی سسرال میں قدم رکھا سارے میرے قدموں میں گر گئے اور کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جوں ہی کمرے میں جھانکا تو دنیا گھوم گئی کہ وہاں تو میں نے جیسے ہی اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا ایک فقیر میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں اس فقیر کی جانب دیکھ کر سہم گئی تھی۔ جلدی سے اپنے سلامی والے پرس سے 1000 روپیہ نکال کر اسے دے دیے۔ میری ساس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر لے گئیں، جبکہ میں اس فقیر کے پراسرار شخصیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنا برا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا دیا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میرا تو رشتہ فیاض سے پکا ہو گیا تھا۔ تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو میری شادی کے بعد میرے والدین کے سر سے بوجھ سرک جائے گا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر لوگ انہیں بوجھ بنا دیتے ہیں۔ خاص کر بھابھیوں کے آ جانے کے بعد بیٹیاں اپنے ہی گھر میں پرائی ہو جاتی ہیں۔ یہ رشتہ اچھا تھا، فیاض اچھا کما رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر فیاض کے والدین زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ جب کہ یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرا دل بہت زیادہ غم زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، ہمیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا جنہیں جہیز کی لالچ نہیں ہوگی۔ امی کہنے لگی ثانیہ تم 22 سال کی ہو گئی ہو، 2-4 برس اور گزر گئے تو تمہارے لیے رشتے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ میں ان کی مجبوری بھی سمجھتی تھی، مگر دل مانتا ہی نہیں تھا کہ میری وجہ سے میرے والدین پر اتنا بوجھ آ گرے۔ خیر ابو نے بھی حکم سنا دیا تھا کہ ثانیہ کی شادی یہیں ہوگی، تو پھر میں نے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ والد کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس افسوس اس بات کا تھا کہ میرے والد کو قرضہ لے کر میری شادی کرنا پڑے گی۔ جوں جوں شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے میرے دل میں فیاض کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید فیاض اپنے گھر والوں سے مختلف ہو، کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ پر اپنے گھر والوں سے خفا بھی ہوا ہو۔ شاید فیاض کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہو۔ اسی شاید اور کاش کے دوران میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر فیاض کے گھر چلی گئی تھی۔ جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے میرے دل میں فیاض کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حلال کی برکت سے میرا دل سرشار تھا۔ رخصتی کے وقت آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بھی بہائے تھے، مگر تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا جب ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ثانیہ جس گھر میں تم بیاہ کر جا رہی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے، یہ نہ ہو کہ تم آئے دن ناراض ہو کر گھر واپس پہنچ جاؤ۔ میرے دل میں ایک ہی سوال نے سر اٹھا لیا تھا کہ شادی کے بعد میرا اس گھر سے رشتہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ اگر میرے شوہر یا سسرال والوں نے مجھے تنگ کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں یہ سب سوال اپنے منہ سے نہیں بول سکی تھی۔ خیر میں اپنی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجا کر فیاض کے گھر رخصت ہو چکی تھی، مگر دروازے پر بیٹھے فقیر نے مجھے چونکا دیا تھا۔
اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ مجھے اس فقیر کی آنکھوں میں اپنا برا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کر اسے تھما کر گھر میں داخل ہوئی۔ فیاض کا خوبصورت اور وسیع گھر دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ میرے جہیز کا سامان اس گھر میں جچ رہا تھا۔ میری ساس میرے واری صدقے جا رہی تھی۔ سسر نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر کے لیے بہت بھاگوں والی ثابت ہونے والی ہو۔ میری ساس مجھے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کا خوبصورت سا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا شوہر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ تب ہی میرے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے تھے کہ زمین و آسمان کی گردش ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ فیاض بولا، دیکھو میری قسمت کتنی خراب ہے، مجھے تم جیسی بانجھ عورت ہی ملنی تھی۔ کیا یہ الفاظ میری سماعتوں پر گہرے گزرنے والے تھے؟ میں ہکا بکا بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، فیاض آپ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شادی کی پہلی رات ہی آپ مجھ پر بانجھ پن کا ٹیگ نہیں لگا سکتے۔ فیاض نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ باتھ روم سے کپڑے بدل کر آیا تو صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا میری زندگی یوں پلٹا کھائے گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے، جیسے میری دونوں بھابھیوں کی ہو گئی تھی۔ میری بھابھیاں غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے والد نے یہ سوچ کر ان کا رشتہ مانگ لیا تھا کہ غریب گھرانے کی ہیں، چلو ان کو میرے گھر میں سکھ تو ملے گا۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ جب بیاہ کر آئی تھی تو میرے بھائیوں نے انہیں اپنی ہتھیلیوں کا چھلا بنا لیا تھا۔ میرے والدین بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، مگر اس چیز کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ہم پر ہی زندگی تنگ کر دی تھی۔ میں اپنی بھابھیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ بات بات پہ فساد کھڑا کر دیتی تھی اور ہر بار سارا قصور مجھ پر ہی ڈال دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی بھی میرے دشمن ہو چکے تھے۔ انہی حالات سے تنگ آ کر میرے والدین نے میری شادی جلد کرنے کی تھی، اور میں بھی کتنی بیوقوف تھی جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شادی کے بعد میں بھی سسرال میں راج کروں گی۔ مگر ہر کسی کی قسمت ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا۔ شادی کی صبح مجھے اپنے سسرال میں حیثیت معلوم ہو گئی تھی، جب میری ساس نے مجھے آ کر یہ کہا کہ ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ شادی کی پہلی صبح نئی دلہن ہی ناشتہ بناتی ہے، اس طرح گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ میں کچھ نہ بولی اور کچن میں گھس گئی۔ گھر میں میری 2 جوان نندیں بھی موجود تھیں۔ ان سے بھی ناشتہ بنوایا جا سکتا تھا، مگر شاید مجھے میری حیثیت دکھانا مقصد تھا۔ جب ہی تو مجھ سے نہ تو کسی نے میٹھا بنوایا اور نہ ہی میری مہندی اترنے کا انتظار کیا۔ مجھے گھر میں بے مول ملازمہ بنا لیا گیا تھا۔ ساس مسکرا کر بات کیا کرتی تھی، نندیں اپنی فرمائش پر مجھ سے کھانا بھی بنوا لیا کرتی تھیں۔ بس یہی میری زندگی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو فیاض ادھر ادھر سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے،
یہ مجھے بچہ نہیں دے سکتی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے سب کے سامنے بدنام کر رہا تھا۔ مجھے یہ تذلیل گوارا نہیں تھی، مگر میں یہ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی۔ دل میں یہی ڈر تھا کہ اگر فیاض نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ والد کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی حکم نامہ سنا دیا تھا کہ اگر تم ناراض ہو کر میرے گھر آئی تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اسی وقت ہاتھ پکڑ کر واپس سسرال چھوڑ آؤں گا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اگر مجھے میکے سے سپورٹ حاصل ہوتی تو میں ان کو مزہ چکھا دیتی۔ ایک تو انہوں نے منہ مانگا جہیز حاصل کیا تھا، اور پھر مجھے اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت دی تھی۔ شوہر نے تو کبھی مجھ سے ہم کلام ہونا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ خیر اب تو میری ساس بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ پن کے طعنے دینے لگی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، فیاض نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب یہ بات میری ساس نے سنی تو وہ بھپری ہوئی شیرنی بن گئی۔ اس نے مجھے چٹیا سے پکڑ کر خوب مارا اور کہنے لگی، تو میرے بچے پر الزام لگاتی ہے؟ تو بانجھ نہیں ہے تو پھر بانجھ کون ہے؟ اب تک تو مجھے پوتا کیوں نہیں دے سکی؟ تو آ لینے دو فیاض کو، میں تجھے ابھی طلاق دلواتی ہوں۔ میں غصے میں بولی، ہاں ہاں دلا دو مجھے طلاق، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں، مجھے یہاں سے ملا ہی کیا ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کے گھر میں بھی دو دو جوان بیٹیاں ہیں۔ انسان کا سب کیا دھرا اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ ہم دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ فیاض دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ میں ساری بات تب سمجھی جب میں نے فیاض کے پیچھے ایک لڑکی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے شرماتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ فیاض آگے بڑھا اور بولا، امی میں آپ کے لیے بہو لے آیا ہوں، یہ آپ کو پوتا دے گی۔ فیاض کی بات سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ان تینوں نے مجھے ایسا نظر انداز کر دیا تھا جیسے میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ میری دونوں نندیں بھی ٹی وی بند کر کے باہر آ گئی تھیں۔ کہنے لگی، بھائی سچ کہو تو آپ کے ساتھ ایسی ہی لڑکی جچتی ہے۔ نہ جانے امی نے آپ کے لیے ثانیہ بھابھی جیسی مری روح کہاں سے تلاش کر لی تھی۔ میں اس وقت اتنا گھبرا گئی تھی کہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے اس معاشرے میں بیٹیاں اتنی بزدل کیوں بنا دی جاتی ہیں، کیونکہ بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں سکھایا جاتا۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی جبکہ نئی آنے والی لڑکی شازیہ میرے شوہر کی بھی مالکن بن گئی تھی اور اس کے کمرے کی بھی، جس میں میں رہا کرتی تھی۔ اب تو میرے لیے اسٹور روم ہی رہ گیا تھا، مجھے وہاں ٹھکانہ دے دیا گیا۔ میری دونوں نندیں بھی اپنی نئی بھابھی کی گریدہ ہو گئی تھیں۔ میں اداس تھی، یہ اداسی میرے دل کو اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی تھی۔ اس اداسی میں تو دل چاہتا تھا کہ انسان اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہ پیے، مگر مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ اور تو اور فیاض نے مجھے حکم سنا دیا تھا کہ شازیہ کی ہر ضرورت کا خیال مجھے ہی رکھنا تھا۔ میں نے بھی بے حسی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنی زبان سی لی تھی، آنکھیں بند کر لی تھی، اور 2 وقت کی روٹی اور ٹھکانے کی خاطر کوہلو کے بیل کی طرح
گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن شازیہ کہنے لگی، ثانیہ، میں نے اور فیاض نے باہر سیر کرنے کے لیے جانا ہے، تم میرا یہ سوٹ استری کر دو۔ وہ سوٹ بہت خوبصورت تھا، میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تب شازیہ بولی، یہ سوٹ مجھے فیاض نے دلوایا ہے، پورے 10,000 کا ہے۔ شازیہ جان بوجھ کر میرے سامنے فیاض کا ذکر بڑھا چڑھا کر کیا کرتی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر مجھے خرچے کے نام پر 100 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، اور ایک شازیہ تھی جس کے لیے 10-10 ہزار کے کپڑے لیے جا رہے تھے۔ میں وہ سوٹ استری کرنے لگی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی کہ میری قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور شازیہ کا سوٹ جل گیا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، مگر میں یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ شازیہ کو جب علم ہوا کہ مجھ سے اس کا سوٹ جل گیا ہے، اس نے تو گھر میں ولولہ مچا دیا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ بس اتنا ہی تھا، پھر فیاض نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس دن مجھ میں نہ جانے یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، فیاض، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میں نہیں پسند تھی تو پھر تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری شادی کہیں اور ہو جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے کوئی چاہنے والا انسان مل جاتا۔ فیاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اس گھر سے نکل جاؤ، اس سے بیاہ کر لو جس کی یاد میں تم ساری رات ٹسوے بہاتی رہتی ہو۔ اس کے پلے سے جا کر بندھو جو تمہیں چاہنے والا لگتا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیاض کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں بولی، خدا را، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ظاہری سی بات ہے، فیاض تو مجھ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ یہ زندگی نے مجھے کیسا دن دکھایا تھا، میں کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی۔ آج میں بھی اس دہلیز پر اسی فقیر کی طرح بیٹھی تھی جو میری شادی کی رات یہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا، کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانا چاہیے؟ میں نے اپنی اس سوچ کو رد کر دیا۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی تھی، میرے باپ نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے تو آج تک اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ بیٹی کو فون کر کے اتنا ہی پوچھ لیں کہ بیٹی، تمہارا شوہر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں؟ میں نے اس گھڑی خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گلی میں رش بڑھتا جا رہا تھا، سب میری طرف مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس میں چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک مزار تک جا پہنچی تھی۔ میں وہاں کھڑی ہو گئی، پھر سوچا، اس مزار میں جا کر اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ میں مزار میں داخل ہوئی تھی۔ میں ٹھکانے کے لیے یہاں دعا کرنے آئی تھی، اور مزار نے مجھے کھانا دے دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ایمان والی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ہر طرف سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی تھی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ والدین کے گھر بھابھیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی، اور سسرال میں
اپنے شوہر اور نندوں کے ہاتھوں۔ کیا اللہ نے مجھے اسی لیے بنایا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک فقیر میرے پاس آیا اور بولا، اپنے حق کے لیے لڑ۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو یہ وہی فقیر تھا جو میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ میں اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں بولی، اپنے حق کے لیے کیسے لڑوں؟ بزرگ فقیر مسکرایا تھا۔ وہ بولا، یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، تمہیں اپنے لیے سارے راستے خود ہی بنانے ہوں گے۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ میں بولی، میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اب میرے روز و شب مزار کے احاطے میں ہی گزرنے لگے تھے۔ وہ فقیر ہر روز میرے پاس آتا اور کہنے لگتا، اپنے حق کے لیے لڑ۔ میں اس کی اس بات سے چونک جایا کرتی تھی۔ ایک دن سوچنے لگی کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، تم نے زندگی کو کہاں بسر کیا؟ کسی کے کام آئی، انسانیت کی خدمت کی یا نہیں؟ تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے سسرال ضرور جاؤں گی۔ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے انتقام ضرور لوں گی۔ یہ سوچ کر میں ایک دم سے جوش میں آ گئی تھی۔ میں قدم قدم چلتی مزار کے احاطے سے نکل گئی تھی۔ میں چلتی چلتی اپنے سسرال پہنچ گئی تھی، لیکن جوں ہی سسرال میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گئی تھی، کیونکہ میری ساس کی جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے میرے قدموں میں گر گئے اور کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جوں ہی کمرے میں جھانکا تو دنیا گھوم گئی کہ وہاں تو میرے کمرے میں میری سوتن شازیہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، جبکہ فیاض میرا شوہر ایک ویل چیئر پر ایک جانب لڑکتی ہوئی گردن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، الٹے قدموں باہر آئی تھی۔ میں تو یہاں انتقام لینے آئی تھی، مگر مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے بولا، یہ سب کیا ہے؟ میری ساس رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، ثانیہ، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہارا دل دکھایا، تمہیں گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا دھرا میرے سامنے اتنی جلدی آ جائے گا، میری پکڑ اتنی جلدی ہو جائے گی۔ ثانیہ، میں تمہاری مجرم ہوں، میں تمہاری گناہ گار ہوں، تم مجھے جو سزا دو گی میں قبول کر لوں گی۔ ثانیہ، میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا فیاض کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس کا رشتہ پھر بھی تمہارے ساتھ کر دیا۔ اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے تو یہ شادی فقط تمہارے جہیز کی خاطر کی تھی، کیونکہ میرا دل تھا کہ میری بہو جو جہیز لائے گی وہ میں اپنی بیٹیوں کو دے دوں گی۔ تم اپنے ساتھ اچھا خاصا جہیز لائی تھی۔ میں نے فیاض سے کہہ دیا تھا کہ اس شادی کے پیچھے میرا جو مقصد چھپا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اور یوں فیاض نے تم پر بانجھ پن کا الزام لگا دیا اور تم گھر سے چلی گئی تو شازیہ نے اپنے اصلی رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ہم ماں بیٹیوں کو گھر کی ملازمہ بنا لیا تھا۔ میں ان سب حالات سے بہت پریشان تھی، اسی لیے سوچا
کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، کیونکہ جہیز تو بنا پڑا تھا۔ انہی دنوں میری بڑی بیٹی حنا کے لیے جو رشتہ آیا وہ اس منحوس شازیہ کو پسند آ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ دوستی گانٹھ لی تھی۔ یہ بات جب فیاض کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے خوب شور شرابہ مچایا تھا، مگر یہ شازیہ باز آنے والی نہیں تھی۔ ایک دن فیاض جب کام سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے عاشق کو گھر میں بلا کر بیٹھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر فیاض کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ ہم ماں بیٹیوں نے ہی اسے ہسپتال پہنچایا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ فیاض کو تو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اس دن سے میرا بیٹا ویل چیئر پر بیٹھا رہتا ہے اور یہ منحوس اس کے سامنے جان بوجھ کر اس لڑکے کو بلاتی ہے۔ میرا بیٹا یہ سب دیکھ کر کڑکتا رہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے شازیہ میرے بیٹے کو مار دینا چاہتی ہے تاکہ اس لڑکے سے شادی کر سکے۔ اب تم آ گئی ہو نا ہمارے حق کے لیے، تم ہی آواز اٹھاؤ گی۔ میں مسکرا دی اور بولی، آنٹی میں تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکی، آپ کے لیے کیا اٹھاؤں گی؟ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے ابو کو فون کیا تھا۔ میں نے انہیں اپنی ساری داستان سنا دی تھی۔ میں بولی، ابو کیا اب آپ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ابو بولے، ثانیہ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری ساری ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے، اور اگر تم اس مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو وہ ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہے گا۔ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے معذور شوہر کی خدمت کرو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا، اور میں سوچنے لگی کہ اگر میں فیاض کی خدمت کرنے لگوں تو وہ جب ٹھیک ہو جائے گا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایک بار پھر سے مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ میں نے اپنا فیصلہ خود کرنا تھا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ تو فیاض سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے شازیہ نے طلاق نامہ تھما دیا تھا۔ فیاض مجھے اپنی بیماری سے قبل ہی طلاق دے چکا تھا۔ مجھے یہ جان کر ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ خیر میں نے اپنے سسرال سے اپنے زیور اٹھائے، مگر وہ بھی مجھ سے شازیہ نے چھین لیے تھے۔ میں خالی ہاتھ اپنے سسرال سے نکل آئی تھی۔ اب کی بار میں ایک دارالعمان میں چلی گئی تھی۔ وہ ایک یتیم خانے کے قریب ہی عمارت میں بنا تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے اس یتیم خانے میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب میری زندگی کو ایک سمت مل گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے لیے اور بھی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر بیٹھی ہے۔ اس یتیم خانے کے مالک نے مجھے شادی کی آفر کی، جو میں نے قبول کر لی تھی۔ میں احمر علی سے شادی کر کے بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ میری زندگی سے غموں کے سائے چھٹ گئے تھے، اور اب مجھے اس فقیر کی بات اکثر یاد آتی ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑ، نہیں تو میں ساری زندگی اسی مزار کے احاطے میں گزار دیتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو
آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔